وعلیکم السلام انصار، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. وعلیکم السلام صبا. ایک بار کنفرم کر دیں بھائی سارے بچے فٹافٹ کہ آواز آپ کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر. تو ہم لوگوں نے لاسٹ جو ٹاپک ختم کیا ہے وہ ختم کیا ہے ایک تعریف بیان کرنے کا جو موضوع تھا وہ ہمارا اب ختم ہو گیا. لیکن تعریف کا جو دوسری طرف ہے برائی، اس میں بھی ہم قصیدے کی بات کرتے ہیں. لیکن تعریف اور قصیدہ کے بعد جو ہماری نئی صنف ہے، نئی صنف سے مراد ایک جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے، ہم لوگ اسے کہتے ہیں غمگین صنف. کیا کہتے ہیں؟ غمگین صنف کہتے ہیں. اور غمگین کا مطلب کیا ہے؟ جس میں کسی چیز کا درد ہو، اور درد میں کیا ہوتا ہے، زبان سے ہماری آہ نکلتی ہے اور اس آہ کو ہم لوگ بیان کرتے ہیں. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں آہ و بقا. آہ و بقا کی جو صنف ہے وہ ہماری ہے غمگین صنف. کیا ہے؟ غمگین صنف. اب غمگین صنف آپ لوگ جانتے ہیں پورے اردو ادب میں صرف ایک ہی صنف ہے جس میں دکھ، درد کا بیان کیا جاتا ہے. تو اسی لیے وہ ایک ایسی وہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں مرثیہ. ٹھیک ہے، مرثیہ. یہاں پر دو بات آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا. غمگین صنف پورے اردو ادب میں صرف ایک ہے، مرثیہ. اور مرثیہ کے علاوہ یا مرثیہ کے بغیر کوئی دوسری صنف ایسی نہیں ہے جس کو ہم لوگ موضوع کے اعتبار سے کیا آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے موضوع کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے. تو دھیان رکھ لیجیے گا، ہمیشہ مرثیہ کا موضوع ہی ہوگا، کیونکہ مرثیہ کا موضوع کبھی چینج نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. اور موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے ہمارا واقعہ کربلا. کیا ہوتا ہے؟ واقعہ کربلا. تو واقعہ کربلا کے بیان کو ہم لوگ مرثیہ کہتے ہیں. اب واقعہ کربلا مرثیہ ہو گیا، لیکن مرثیہ کا یا واقعہ کربلا کا دکھ، درد سے کیا لینا دینا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی آپ کو آتی. لیکن جب ہم لوگ تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک یزید کا جو واقعہ کربلا، جس نے ہمارے صحاباؤں کو کیا کیا؟ شہید. اور بس ان شہید ہوئے صحاباؤں کی بیان کرنے کے لیے ہم لوگ مرثیہ کا استعمال کرتے ہیں. زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں. زندوں کی قصیدہ کیسے ہیں؟ ٹھیک اسی طریقے سے ہی مردوں کی تعریف کو، مردوں کی تعریف کو تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ. اور یہ جو بات میں نے آپ کو ابھی بتائی کوٹ کر کے، یہ بات یہ ہے مقدمہ شعر و شاعری میں. کوئی بچہ بتا سکتا ہے مقدمہ شعر و شاعری میں یا یہ جو صنف ہے یا یہ کتاب ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ جو کتاب ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. یہ بات مقدمہ شعر و شاعری میں لکھی گئی ہے. اور مقدمہ شعر و شاعری میں یا مقدمہ شعر و شاعری کے بعد یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ بالکل، انصار صبا ملکہ نیہا. الطاف حسین حالی، بالکل صحیح جواب ہے آپ لوگوں کا. اور یہ کب لکھی گئی ہے مقدمہ شعر و شاعری؟ کب لکھی گئی ہے یہ مجھے بتا دیجیے گا. ویری گڈ، شاباش. 1893، 1893. اور اس کتاب میں کس کتاب کے بارے میں ذکر ہے، یا کہہ سکتے ہیں اس کتاب کے مقدمے میں کس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے؟
کیونکہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے مقدمہ شعر و شاعری. اس میں ایک نئی صنف کے بارے میں اس کے مقدمے میں پیش کیا گیا ہے جو غالب سے متعلق ہے. جو غالب سے متعلق ہے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری حسین حالی کی. حسین حالی کی. اب یہ بتائیے کہ اس میں کس کتاب اس کے مقدمے میں مقدمہ شعر و شاعری میں. چلو 1870. دو ہنٹ دے دی میں نے آپ کو. ایک تو غالب سے متعلق ہے اور دوسرا اس کا ایئر بتا دیا 1897 1897. اور صنف کی بات کی جائے تو نئی صنف شروع ہوئی ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں سوانے کے حوالے سے. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بہت مشہور کتاب ہے, الطاف حسین حالی کی ہی ہے. بالکل شاباش. آنسر ہو جائے گا یادگار غالب. یادگار غالب پر لکھی گئی پہلی کتاب ہے جو کس نے لکھی ہے؟ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے. اور اس بات کا ذکر انہوں نے اپنے کے مقدمے شعر و شاعری میں کیا ہے. مقدمے شعر و شاعری کے مقدمے میں انہوں نے یادگار غالب کا کیا ہے ذکر کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کے ساتھ ہی یہ یادگار غالب اسی کتاب میں شائع ہونی تھی, لیکن مقدمہ شعر و شاعری آلریڈی بڑی ہو گئی تھی تو جو ہے وہ اس کو کیا گیا الگ سے شائع کیا گیا. اور 3-4 سال کا وقت اس کیونکہ اس پر جو ہے وہ کیا گیا الطاف حسین حالی نے کام کیا کہ مقدمہ شعر و شاعری کے مقدمے میں, مقدمہ کہتے ہیں پیش لفظ کو جو کتاب سے پہلے ہوتا ہے, جس پرستاونہ بھی کہتے ہیں ہندی میں. ٹھیک ہے, تو اسی حساب سے یا اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری میں یادگار غالب کا کیا گیا ہے ذکر کیا گیا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یس اور نو؟ سمجھ گئے نا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے. ایگزام میں کنفیوز مت ہونا. کبھی آپ لوگ کہیں کہ سر یہ کیسے ہو گیا, تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, گڈ. چلیے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنی جو صنف ہے جس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے مرثیہ. ٹھیک ہے, کے اعتبار سے ہمیں پتہ ہے واقع ہے جس میں امام اور کے بیچ جنگ کا بیان ہے. اس کا وہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے, ہمیں ادب کے لحاظ سے پڑھنا ہے. تو واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے لیے دو لوگوں کا نام سر فہرست آتا ہے. اس کا نام آتا ہے میر انیس کا اور دبیر کا. اور ان دونوں نے 19ویں صدی میں کیا کیا ہے, مرثیے پر کام کرنا شروع کیا ہے. اسی لیے 19ویں صدی کو مرثیے کا دور تعمیر کہا جاتا ہے. یاد رکھ لیجیے گا, مرثیے کا دور تعمیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نرمان. جیسے آپ لوگوں کا کیا ہے, اب پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ کا تعمیر کا کام چل رہا ہے. لیکن میں بولوں یا میں آپ سے بتاؤں بنیاد, جیسے آپ یہ بیچ پڑھ رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی گئی, کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ کہ آپ کی بنیاد کب رکھی گئی؟ بیٹا آپ کا بیچ جو ہے وہ بعد جو کام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کس کا, وہ چکا. تو ان دونوں نے کیا کیا ہے, تعمیر کی ہے. انہوں نے بنیاد نہیں رکھی ہے. کیوں نہیں رکھی ہے؟ کیونکہ جس طریقے اور بھی دیگر صنف ہیں وہ سارے کے سارے کہاں سے شروع ہوئی ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے ہی جو مرثیہ ہے وہ بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی دکن سے شروع ہوتا ہے.
کہاں سے ہوتا ہے؟ دکن سے شروع ہوتا ہے. اور کون سی صدی میں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا 16ویں صدی سے دکن میں مرثیہ کا آغاز ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے 16ویں صدی کے کون سا دور کی، یا کہہ سکتے ہیں کس بادشاہ کے دور کی ہے، کون سا کال ہے؟ تو آپ کو پتا ہے 16ویں صدی تک ہمارے پاس بہمنی سلطنت تھی. کیا تھی؟ بہمنی سلطنت تھی. میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا 347 سے لے کے، ٹھیک ہے، 1490 کے آس پاس کا. تو یہ کیا ہے؟ ہماری 16ویں صدی میں مرثیہ کو کیا ہوتا ہے؟ بنیاد پڑتی ہے بہمنی سلطنت میں. اور ڈالتا کون ہے؟ ایک رائٹر ہوئے ہیں جس کا نام اشرف بیابانی، اور اس کا ایئر ہے 1503. اردو کا پہلا مرثیہ لکھا ہے بہمنی دور کا، نام ہے اشرف بیابانی. کب لکھا ہے؟ کا نام کیا ہے؟ نام ہے نو، ٹھیک ہے، نو سرہار. اشرف بیابانی کا پہلا مرثیہ ہے جو دکن میں لکھا گیا، بہمنی سلطنت میں لکھا گیا ہے. نو سرہار، ایک نو سرہار ہے. اور اس، ٹھیک ہے، رس الگ ہے. جو نورس ہے اس کا موضوع پوچھا جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ بنا کے آپ لوگ لکھ لیجئے گا. موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ نورس کا، یاد رکھ لیجئے گا، نورس کا موضوع ہے موسیقی. موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے CUET کے اعتبار سے. موسیقی. نورس کیا ہے؟ ایک موسیقی کی کتاب ہے. تو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں بہمنی دور میں لکھا گیا تو بانی ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بہمنی دور سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی 3 کتاب ہیں جو بڑی مشہور ہیں. میں جب آپ کو دکن کی تاریخ پڑھاؤں گا تب اس کے بارے میں بتاؤں گا. نو سرہار، ایک واحد باری. یہ اشرف بیابانی کی 3 بہت پوچھی جاتی ہیں. چاہے تو ابھی بھی لکھ سکتے ہیں اشرف بیابانی. حالانکہ مرثیہ صرف ایک ہی ہے، بتا دی ہے. پہلی ہے نو سرہار، اس کے بعد لازم المبتدی، اور تیسری ہے واحد باری. یہ تینوں کتابیں اشرف بیابانی کی ہیں. ایگزام میں کوشچن ایسے آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق اشرف بیابانی سے نہیں ہے؟ کیا ہے؟ اشرف بیابانی سے نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 3 کتاب اشرف بیابانی کی ہیں اور باقی نہیں ہیں. ایسے بھی آ سکتا ہے اشرف بیابانی کے ہیں. تو 3 آپ لوگوں کو یاد ہے، زیادہ نہیں ہے. بہمنی دور میں ان کو ہی یاد رکھنا ہے، اشرف بیابانی کو. اور اس کے علاوہ ایک اور ہوئے ہیں جن کا نام ہے میر علی شمس العشاق. یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ دونوں کا تعلق بہمنی دور سے ہے. تو ایگزام میں یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ ان میں سے کس کا تعلق کس دور سے ہے. تو میں جو امپورٹنٹ ہوں گے وہ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے. تو پہلا ہمارا اردو ادب میں بہمنی ہی آتا ہے. اور بہمنی میں 2 ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اشرف بیابانی اور میر علی شمس العشاق. ایک نام اور آتا ہے جن کا نام تھا، حالانکہ ان کا تعلق زیادہ تر گولکنڈہ میں آتا ہے، کیونکہ پیدا تو وہ بہمنی دور میں ہوئے ہیں، لیکن جب وہ لکھنا شروع کیا جب وہ گولکنڈہ میں چلے گئے تھے، یعنی کہ قطب شاہی میں، جس کا نام ہے فیروز شاہ، فیروز شاہ بیدری. ٹھیک ہے، فیروز شاہ بیدری. ان کی ایک مثنوی ایگزام میں پوچھی جاتی ہے جس کا نام ہے پرت نامہ. موسٹ شخص جس کا نام ہے فیروز. انسان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کا سلیکشن نہیں ہوگا، اور جب ہاتھوں سے 2 کلو مٹھائی نہیں کھلائیں گے سلیکشن کے بعد. ٹھیک ہے، تو فیروز شاہ بیدری کی تصنیف ہے نامہ، جس کا تعلق کس سے ہے؟ مثنوی سے ہے.
ان کا بھی تعلق اکثر بہمنی سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ اب مثنوی میں ایک اور رائٹر ہوئے ہیں جن کا نام ہے، میں نے پڑھایا بھی آپ کو، فخر الدین نظامی۔ ان کا تعلق بھی بہمنی دور سے ہے، وہ کم ایگزام میں آتے ہیں، لیکن اگر بائی چانس آ جائے تو یاد رکھ لیجیے گا۔ بہمنی دور سے تعلق فخر الدین نظامی کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر پہلی مثنوی لکھی ہے، قدم راؤ پدم راؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، ہے جو آپ کو ایگزام میں چلیے پھر تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دکن میں اردو کا کیا ہوا، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ پڑتی ہے کہاں پر؟ ایران کی طرف۔ ایران ہوا، عراق ہوا، بغداد ہوا، کیونکہ وہیں پر کیا ہے، یہ جنگ لڑی گئی تھی، واقعہ کربلا کی جنگ لڑی گئی ایران میں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر فارسی بولی جاتی ہے، تو مرثیہ جو ہے وہ اردو ادب میں فارسی یا کہہ سکتے ہیں ایران کے زیر اثر آیا۔ اس کے زیر اثر آیا، ایران کے زیر اثر آیا۔ لیکن یہ جو لفظ آپ کے سامنے ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں مرثیہ، یہ زبان کا ہے۔ مرثیہ لفظ عربی زبان کا ہے، اور عربی زبان ایک لفظ ہے جس کا نام ہے رسا، یہ اس لفظ سے نکل کے بنا ہے مرثیہ۔ اب یہ جو لفظ ہے رسا، اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں ہمارے بقا کرنے کے، آ و بقا۔ تاکہ آپ کے ایگزام میں گرامر نہیں آتی ہے، لیکن کی بات بتاتا ہوں، ایسے لفظ میں دیکھ رہے ہیں آہا الگ ہے اور بقا الگ ہے، بیچ میں یہ واو ہے، اس واو کو کیا کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو گرامرلی؟ بتائیے، اس سے گرامر کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ پتا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں پتا ہو تو اور اس سے اچھی بات ہے، کیونکہ آپ لوگ آئے ہی پڑھنے کے لیے تو پڑھیے، پھر آپ بتائیے مجھے۔ بالکل، محمد انصار کو صحیح جواب دیا ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں واو عطف۔ واو جیسے صبح و شام، شب و روز، ٹھیک ہے، تو جس کے بیچ میں دو لفظ کے بیچ میں یہ واو آتا ہے جو دو لفظ کو جوڑتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ہم لوگ کہتے ہیں واو عطف کہتے ہیں۔ ایگزام میں نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، کبھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہو گیا ہمارے آہ و بقا۔ اب آہ کیا کرنا ہے اور بقا کیا کرنا ہے؟ آہ کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں تو درد یا دکھ، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں غم، اور بقا کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ کیا کرنا؟ بیان کرنا۔ تو یہ جو لفظ ہم نے لیا ہے مرثیہ، جو رسا سے نکلا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آ و بقا کرتا ہے، یعنی کہ درد کو بیان کرتا ہے۔ اور اسی لیے یہ جو بیان ہے، جو بقا ہے، دھیان رکھ لیجیے گا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، آج کے کلاس کی سب سے اہم بات، بقا میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ تعریف ہوگی، یاد رکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایک لائن بتائی تھی ابھی کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں، اور مرنے والوں کی تعریف کو یا مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں۔ تو مرثیہ میں بھی تعریف ہوتی ہے، جو درد اور دکھ بیان ہوتا ہے اس میں تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے قصیدہ میں پڑھا تھا کہ قصیدے میں ہجو کہی جاتی ہے، مرثیہ میں ہجو نہیں کہی جا سکتی، اس میں صرف اور صرف مرنے والے کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ قصیدے میں ہجو بھی کہی جا سکتی ہے اور تعریف بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن مرثیہ میں صرف اور صرف تعریف ہوگی۔ اسی لیے ہم نے اس کو کیا کہا ہے؟ مرثیہ کو اگر ہم اس کو ادب کے لحاظ سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے ادب کے لحاظ سے دیکھنا، اور ایک ہم لوگ کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں۔ اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، بھلے ہی وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ تو مرثیہ میں صحابہ کے پڑھ رہے ہیں جو آلریڈی کیا ہے، ان کو جنت کی بشارت ہے، تو ہم ان کی برائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم مرثیہ کو ادب کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی کہ اس کی تعریف دیکھیں، تعریف کا مراد یہاں پر ایک ڈیفینیشن کے طور پہ ہے، یعنی کہ ایک
परिभाषा के तौर पे है। तो मर्सिया उस नज़म को कहते हैं, मर्सिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें जिसमें किसी मरने वाले बयान की जाए। बस ध्यान रखना, खूबियाँ बयान की जाए। इस उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मरने वाले की खूबियाँ बयान की जाए। इसमें ये जो किसी है, ये किसी के लिए नहीं आया है, बल्कि हुसैन के लिए, इमाम हुसैन या उनके शहाबाओं की या उनकी शहादत को बयान मरसिया है। लेकिन वक्त बदलता है, वैसे अदब भी बदलता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, एक होता है अदब बराए ज़िंदगी, ठीक है, अदब बराए ज़िंदगी, ये एक नारा है, ये एक कोट है, ये एक फेज़ है। अदब बराए ज़िंदगी, अदब का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं। तो इसका मतलब अदब बराए ज़िंदगी का मतलब है, मतलब ये है इस प्लेन का, अदब बराए ज़िंदगी ये इस तहरीक का है, ये पसंद तहरीक का नारा है। अदब बराए ज़िंदगी यानी कि हमको अपनी वो अदब के ज़रिए क्या करना, को ज़िंदगी की तरह हमें लिखना है। इसी जो मरसिया है उसका मौजू तो हमेशा एक ही रहा, वो नहीं चेंज हुआ, लेकिन उसकी जो इकसाम है वो इकसाम से मुराद है उसकी प्रकार। तो हमने तो अभी पढ़ा कि मरसिया जो है वो क्या है, जिसमें मरने वालों की तारीफ बयान की जाए। लेकिन मरने वाले भी कौन होने चाहिए, या तो सहाबा होने चाहिए या फिर इमाम हुसैन की मदा में ही हम लोग तारीफ करते हैं मरसिया के तौर पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, ठीक है, अपने दोस्त अहबाब होते हैं। तो लेकिन जब वो मर जाते हैं तब हम उनको याद करते हैं। तो इसीलिए जो इसकी इकसाम है मरसिए की वो दो हैं। पहली है हमारी रिवायती, जैसे हम लोग कहते हैं रिवायती सिन्फ कह सकते हैं, कि मरसिया भी कह सकते हैं। रिवायत का मतलब होता है ट्रेडिशनल, का मतलब क्या होता है, रिवायत का मतलब हुआ ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल का मतलब ये हुआ जो चीज़ कदीम ज़माने में क्या हो रही है, चलती हुई आ रही है कदीम ज़माने से, उसे हम लोग रिवायती बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे यहाँ रिवायत है, शुरू ज़माने से ही चलती आ रही है कि भाई शादी के बाद क्या है, वलीमा क्या हो जाता है, सुन्नत हो जाता है। ये क्या है, ये हमारी रिवायती है, ये कदीम ज़माने से चली आ रही क्या है, एक सुन्नत है जो नबी के दौर से चलती हुई आ रही है। यस और नो। लेकिन फिर आप लोग देखते क्या है कि जैसे ही ज़माना चेंज होता है, मॉडर्न चेंज होता है, तो आप लोग समझते हैं कि वलीमे से पहले लोग क्या करते हैं, प्री वेडिंग शूट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उससे पहले शादी रिवाज, मेहंदी का रस्म रिवाज, ये वक्त के साथ लोग उसमें क्या करने लगे, ठीक है, जो गलत भी माना जाता है। जैसे वक्त बदला, इसकी दूसरी एक शख्सी मर्जी, ठीक है, शख्सी मर्जी। तो कसीदे वो मरसिया की दो वायती सिन्फ और एक है शख्सी सिन्फ, यह कह सकते हैं। मरसिया जो होता है उसमें इमाम या साहबाओं के बयान किया जाता है, जबकि शख्सी मरसिया आपको पता है ये किसी शख्स से जो है वो ताल्लुक होता है। जैसे उर्दू का एक मशहूर शख्सिया है, मरसिया है, जिसका नाम है मरसिया आरिफ।
عارف جو ہے وہ ایک شخصی مرثیہ ہے، تو اس میں کیا ہے، نام دے دیا گیا ہے شخصی مرثیہ کا۔ بالکل، سب مرثیہ عارف جو ہے وہ کیا ہے، یہ لکھا تھا اپنی بیوی کے بھانجے جن کا نام تھا پورا زین العابدین خاں عارف۔ اگر ایگزام میں پوچھا جائے پورا نام، زین العابدین خاں عارف غالب کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ غالب نے لکھا ہے مرثیہ عارف۔ اب دھیان رکھ لیجئے گا کہ موضوع طے ہوتا ہے لیکن اس کی حیت نہیں، حیت چینج ہوتی رہتی ہے۔ مرثیے کی حیت جو ہے وہ متعین ہے، وہ کسی بھی حیت میں لکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ مثنوی نظم کی حیت میں لکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ لکھا جا سکتا ہے۔ مرثیہ ساز ہے لیکن سکتا ہے۔ یہ جو مرثیہ عارف ہے وہ بتاتا ہے، یہ لکھا گیا ہے تصویر کی حیت میں لکھا گیا ہے، نظم کی حیت میں لکھا گیا ہے، غزل کی حیت میں لکھا گیا ہے، یا حیت میں لکھا گیا ہے۔ مرثیہ عارف کس حیت میں، ایم ڈی انزان، آنسر ہو جائے گا کیا، غزل ہو جائے گا کریکٹ آنسر۔ مرثیہ عارف جو ہے وہ غزل کی حیت میں لکھا گیا ہے، اور یہیں پر حالانکہ یہ الگ صنف کا ہے لیکن یہیں کہ مجھے بتائیے کہ حیت کے اعتبار سے کون سی صنف پہچانی جاتی ہے، مثنوی، نظم یا نثر؟ حیت کے اعتبار سے جاتی ہے، جیسے موضوع کے اعتبار سے ہم نے پہچان مرثیہ، جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک قطرہ خون، یہ اسمک چغتائی کا مرثیہ ہے، لکھا گیا ہے قطرہ خون۔ غزل میں ہم لوگ اس کے علاوہ والدہ مرحوم کی یاد میں بھی ہیں، مرثیہ بھی کیا ہے، ایک نظم ہے۔ تو مجھے بتائیے ان چاروں میں سے مثنوی، نظم، غزل اور نثر سے ہم لوگ کسے پہچان سکتے ہیں؟ جیسے مرثیہ کا موضوع طے ہے کہ واقعہ کربلا ہوگا، حیت بھی اس صنف کی طے ہے کہ اس کے علاوہ یہ کسی اور میں نہیں۔ مرثیہ تو ہو جائے گا بیٹا، نظم میں بھی لکھتے ہیں ہم لوگ، نثر میں بھی لکھتے ہیں اور غزل میں بھی لکھتے ہیں، میں نے بتایا۔ بتائیے، آپشنز یہی ہیں آپ کے سارے، اے لے لیں، بی مثنوی لے لیں، سی نثر لے لیں اور ڈی نظم لے لیں۔ بالکل، ملکہ یاسمین نے صحیح جواب دیا ہے۔ مثنوی کو پہچاننے کے لیے اس کی کچھ نہیں چاہیے، اس کی حیت آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مثنوی لکھی کیسے جاتی ہے۔ داستان کا جو سب سے اہم جز ہو، ناول میں کہانی ہوتی ہے، میں پلاٹ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے حیت کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے، اور اس کی خصوصیت ہوتی ہے قافیہ جدا جدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کیسے ہوتا ہے آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی ہم لوگ مرثیے پہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرثیے پہ۔ تو یہ ہوا ہمارا واقعہ کربلا کے تعلق سے۔ جو غمگین صنف ہے، یعنی کہ جو ہماری واقعہ کربلا سے تعلق ہے مرثیہ، اس میں دو نام اہم ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھے، ایک ہے انیس اور دوسرا ہے دبیر۔ لیکن ابھی ہم لوگوں نے پڑھا جس کو ہم لوگ جانتے ہیں شخصی مرثیہ۔ کیا ہے؟ شخصی مرثیہ۔ تو کوئی بتا سکتا ہے اردو ادب میں سب سے مشہور کون ہے جس نے شخصی مرثیے زیادہ لکھے ہوں؟
شخصی مرثیے زیادہ لکھا ہوں. دور تعمیر میں تو دو ہی ہیں، انیس اور دبیر، لیکن ان کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا شخصی مرثیہ. اب شخصی مرثیہ میں کس نے سب سے زیادہ لکھے ہیں؟ حالی نے. غلط جواب ہے، دھیان رکھ لیجیے گا. حالی نے صرف 5 لکھے ہیں. حالی نے صرف حالی نے 5 مرثیے لیے. شخصی مرثیے میں سب سے زیادہ مشہور ہیں برج نارائن چک بست. برج نارائن چک بست. چک، جن کو ہم لوگ قومی شاعر کہتے ہیں. قومی شاعر، وطنی شاعر کہتے ہیں. شخصی مرثیے میں سب سے زیادہ مشہور ہیں برج نارائن چک بست. ٹھیک ہے، برج نارائن چک بست کو ہم لوگ قومی شاعر یا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، گوپال کرشن گوکھلے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گوپال بال گنگادھر تلک. جب میں آپ کو چک ان کے سارے آپ کو لکھواؤں گا، لیکن ابھی جو امپورٹنٹ ہے شخصی وہ یہی ہے. ایک کا نام ہے بال گنگادھر تلک. بال گنگادھر تلک، گوپال کرشن گوکھلے، مولانا محمد علی جوہر، اور علامہ اقبال بھی ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں. کتنے مرثیہ لکھا ہے چک بست نے؟ بیٹا جب چک بست پڑھاؤں گا تب پڑھاؤں. ابھی جو امپورٹنٹ ہے وہ لکھ لیجیے گا، شخصی مرثیہ. بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں مرثیے، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے کس کا؟ چک بست کا. اب یہ ہمارے پاس ہوگی غمگین صنف یعنی کہ مرثیہ. اس کے بعد ہو گیا ہمارے پاس شخصی مرثیہ. اس کے بعد یہ قسم نہیں ہوتی ہے، بس اس کو ہم لوگ ویسے ہی پڑھتے ہیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں جدید مرثیہ. جدید مرثیہ یعنی کہ ماڈرن مرثیہ. یہ بھی کیا ہے؟ اس کی ایک اہم صنف یا کہہ سکتے ہیں ایک اہم اقسام ہے. لیکن مین آپ کے پاس دو ہی ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھی، شخصی مرثیہ اور روایتی مرثیہ. یہ جدید مرثیہ. اس سے بس ایک سوال آتا ہے کہ جدید مرثیہ کا بانی کون ہے. بس اس سے زیادہ اور سوال نہیں آئے گا. کہ جدید مرثیہ کا بانی کون ہے، یہی ایگزام میں سوال آتا ہے بس. ٹھیک ہے. آبادی ہے جوش. یہ بات ٹھیک ہے کہ جوش ملیح آبادی جدید مرثیہ کا بانی ہے، لیکن جو لوگ بڑے لکھے ہوتے ہیں انہیں پتا. ٹھیک ہے، تو جو مرثیہ کا بانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ملیح آبادی نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ کو مانا ہے، آل رضا کو مانا ہے. ٹھیک ہے، آل رضا کو جدید مرثیہ کا بانی جوش ملیح آبادی نے مانا ہے. جبکہ بعض اگر آپشن میں دونوں آ جائے تو آنسر، کیونکہ آل رضا نے لکھے ہیں 20 مرثیے، جوش ملیح آبادی نے لکھے ہیں 19 مرثیے. تو بعض لوگ ماہرین نے جوش ملیح سے جدید مرثیہ کا بانی مانا ہے، خود آل رضا کو مانا ہے کیونکہ انہوں نے. تو یہی ایک دو سوال جدید مرثیہ سے آتا ہے. تعریف پڑھی، اس کا ہم نے تھوڑا سا فن پڑھا اور اس کا تھوڑا سا ہم نے آغاز دیکھا. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اس کی مرثیہ کی اجزائے ترکیبی کی. اجزائے ترکیبی، اجزائے ترکیبی. تو اس کے ترکیبی آپ کو بتائی ہیں مرثیہ کے 8 ہیں، اور یہ کس نے متعین کیے ہیں؟ یہ ضمیر نے کیے ہیں. میر ضمیر نے کہ اجزائے ترکیبی 8 متعین کیے ہیں. اور ضمیر نے کون سی حیت میں مرثیہ لکھے ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے گا، مخمس میں لکھے ہیں. مخمس کہتے ہیں جس میں ایک مصرے میں، ایک بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اور اس مخمس سے مسدس کس نے کیا؟
بالکل یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. مرزا محمد سودا نے. تو جب یہ ترقی کرتے کرتے پہنچا تب جو ہے وہ مخمس کی حیت بند ہو گئی اور مسدس میں. اسی لیے کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے اب پہلا مرثیہ کون سا ہے, تو یاد رکھ لیجیے گا اس کا نام ہے. اور یہ لکھا کس نے ہے؟ یہ لکھا ہے روشن, اس نے روشن علی نے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ لکھا ہے عاشورہ نامہ. نف ہے ان کے روشن اور مخمس سے مسدس. اور مسدس کی پہچان ہے کہ اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں ایک بند میں. مسدس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. جاتا ہے لیکن آپ لوگ اسے یاد رکھ لیجیے گا. یہ جو مخمس ہوتا ہے مخمس میں ہوتے ہیں 5. ہوم ورک کے طور پہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ لوگ اتنا تو پتا چل گیا کہ مخمس میں 5 ہوتے ہیں اور مسدس میں 4 ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ایک الگ ہوتا ہے. ہوتے ہیں یہاں پر 4 مصرے ایک ہوتے ہیں اور 2 مصرے. اب تو پتا ہے نا آپ لوگوں کو, یس اور نو, مخمس کیسے بنتا ہے اور مسدس کیسے بنتا ہے. 4 مصرے الگ ہوتے ہیں مخمس میں, ایک مصرع الگ ہوتا ہے. مسدس میں 4 مصرے الگ ہوتے ہیں, 2 مصرے الگ ہوتے ہیں. اور یہ جو 2 ہیں کہتے ہیں ایک, اور جو 2 مصرے ہوتے ہیں ان کو کہتے کیا ہیں؟ کس کا شعر؟ ٹیپ کا شعر. ان دونوں کو, اس کو بھی ٹیپ کا شعر اور اس کو بھی ٹیپ کا شعر. ٹھیک ہے یہ بڑھیا ٹیپ ہے ہوتے ہیں. اب مجھے بس اتنا بتا دیجیے گا اور ایک تر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ترجیح بند کیا ہوتا ہے اور ترکیب بند کیا ہوتا ہے. یہی والا ترکیب بند ہو سکتا ہے, یہی والا ترجیح بند ہوتا ہے, یہ والا بھی ترجیح بند ہوتا ہے اور ترکیب بند ہوتا ہے. بس اس کی مجھے آپ لوگ پہچان بتا دیجیے گا. سر ترجیح بند یہ ہوتا ہے اور سمجھ ہوم ورک ڈبلو ایک بار کنفرم کرے بچوں. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ سمیہ, نیہا, انظار, ٹھیک ہے نا. ہاں کل آپ لوگوں کو جب میں کلاس آپ لوگوں میں بتانا ہے کہ سر یہ جو مخمس کا لاسٹ مصرع اسے ہم لوگ ٹیپ کا شعر کہتے ہیں, اور وہ ترجیح بند ہوتے ہیں یا ترکیب بند ہوتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے اس کے بارے میں کروں گا. ابھی جو اجزائے ترکیب یہ ہمارے کتنے ہیں 8, جس میں پہلا آتا ہے ہمارا چہرہ. پہلا آتا ہے چہرہ, اس کے بعد دوسرا آتا ہے ہمارے پاس سراپا. سراپا کے بعد تیسرا آتا ہے ہمارے پاس رخصت. یاد رکھ لیجئے گا زمانی ترتیب جب بھی آپ لوگ یاد رکھیں تو سیکوینس میں یاد رکھیں, آرڈر میں یاد رکھیں. پہلا چہرہ ہے, اس کے بعد سراپا ہے, اس کے بعد رخصت ہے, اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس آمد. رخصت کے بعد آمد. آمد کے بعد آتا ہے ہمارے پاس رج. رج کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جنگ, اور جنگ کے بعد ہمارے پاس آتا ہے شہادت, اور شہادت کے بعد ہمارے پاس آتا ہے
بین. ٹھیک. بین. تو کل ملا کے یہ کیا ہو گئے ہمارے 8 اجزائے ہو گئے. 5 6 7 8. ایگزام وہ پوچھے گا بتائیے جنگ سے پہلے کون سا اجزائے ترکیبی آتا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے رز آتا ہے. وہ پوچھے گا صحابہ کے بعد کون سا آتا ہے، تو رخصت آتا ہے. رز کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا میں سمجھ بھی نہیں ہوں، آپ بے فکر رہیے، سارا کہ میں ایکسپلین کروں گا، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شاعری والی صنف میں قصیدہ پڑھا ہے، کون سا تھا؟ قصیدے کا سب سے اہم اجزائے ترکیبی کون سا تھا جو ہم نے 4 پڑھے تھے؟ ہاں اس میں کیا تھا؟ مدح سب سے اہم تھا. تو مجھے بتائیے مرثیے میں سب سے اہم اجزائے ترکیبی کون سا ہے؟ ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے، مرثیے کا سب سے اہم اجزائے ترکیبی کون سا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی یاد رکھ لیجیے گا. یہ ملکہ یاسمین، نیہا اور انصار نے صحیح جواب دیا ہے. 3 بچوں ہو جائے گا بین، کیونکہ بین میں ہی کیا ہوتا ہے، یہ یا بقا کے لیے کیا ہے؟ شہادت نصیب ہونا، یعنی جنگ کے میدان میں شہید ہو جانے پر ہی مرثیہ کہا جاتا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا یزید میں اور امام حسین اور اسی جنگ میں کیا ہوئے، سب کے سب کو 6 مہینے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. پڑھی ہوگی نا، ایک مرثیہ ہے مجلس کے طور پہ پڑھا گیا ہے، جیسے ہم لوگ پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے، جسے ہم 12 مجلس بھی کہتے ہیں یا کہتے ہیں. جسے ہم لوگ کہتے ہیں کربل کتھا کے نام سے جانتے ہیں. کربل کا مطلب ہے کربلا سے. تو کربل کتھا میں کیا ہے، اس میں 12 منزل ہیں. کیا ہے؟ 12 منزل. اور ہر منزل میں جو ہے وہ ایک ایک صحابی کے یا نبی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور وہ ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کربل کتھا پڑھیں تب اس کی 12 مجلس میں آپ کو لکھوا دوں گا. لیکن ابھی مرثیہ ہے تو مرثیہ پہ تو چہرہ پہلا ہوا، سراپا، رخصت، آمد، رج، یہ 8 اجزائے ترکیبی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے اور کس اجزائے ترکیبی کس کے لیے مشہور ہے؟ لیکن یہ بین آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، بین مرثیے کا سب سے اہم اجزائے ترکیبی ہو. چہرے میں وہ ہم لوگ کل کی کلاس میں کریں گے. آج کی کلاس بس اتنی ہی. کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کسی بچے کو کوئی سوال نہیں ہے تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے 8 بجے.